نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم دیکھیں گے حقوق العباد کے بارے میں، جس کا معاملات بہت اہم جزو ہے۔ ایک مومن جہاں حقوق اللہ کو اخلاص نیت سے ادا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، وہاں اسے حقوق العباد کی بھی فکر ہوتی ہے، اور یہ وہی معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس کے چاہوں گا حقوق اللہ تو معاف فرما دوں گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ خود معاف نہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے اور نہ دنیا کا کوئی سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا یا کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور مظلوم کے حقوق باقی رہ جائیں تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ معاملات صرف عالمی سطح پر یا پھر کاروباری سطح پر لین دین کا نام نہیں ہے، بلکہ معاملات میں ہر وہ معاملہ آ جاتا ہے جس کے ذریعے آپ کی ذات دوسرے انسانوں سے جڑی ہوتی ہے۔ ہر انسان بیک وقت بہت سے کردار نبھا رہا ہوتا ہے۔ اگر ماں ہے تو وہ کسی کی بیٹی بھی ہوگی، کسی کی بیوی بھی ہوگی، کسی کی بہن بھی ہوگی، اور عین ممکن ہے کسی کی ساس بھی ہو۔ اگر وہ ملازمت پیشہ ہے تو افسر بھی ہو سکتی ہے اور ملازم بھی ہو سکتی ہے، پھر اسی طرح ایک شہری بھی ہے، ایک ہمسائی بھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے ایک مرد بھی بہت سے کردار نبھا رہا ہوتا ہے۔ باپ ہے، بیٹا، داماد، سسر، بھائی، خاوند، افسر، ملازم، شہری، ہمسایہ، بہت سے رول نبھا رہا ہوتا ہے۔ اب ان سارے کرداروں کو نبھاتے ہوئے وہ جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کا اخلاق کہلاتا ہے، اور یہ ہمارا اچھا یا برا اخلاق ہی ہوتا ہے جو ہمارے معاملات کی ترجمانی کرتا ہے، اور یہ ہمارے معاملات حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ الرحمن اور الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اس کی رحمت میں محبت اور احساس بھی شامل ہے، شفقت بھی ہے، اور اس کا ہم پر احسان کرنا بھی شامل ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم نہیں کرتا جو دوسرے بندوں کے لیے مہربان نہیں ہوتا۔ رحم کا تعلق ایمان سے ہے، اور یہ حقوق العباد کا بنیادی جزو ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب رحم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت صرف یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کے لیے رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا، اپنے سے چھوٹوں پر بھی، اپنے سے بڑوں پر بھی، امیروں پر بھی، غریبوں پر بھی، ساتھیوں پر بھی، غیروں پر بھی، دوستوں پر بھی، اجنبیوں پر بھی، تمام نوع انسانی پر۔ اصل مہربان وہ ہے جو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے اور اس کا دل سب کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جس طرح سے شرم و حیا کا حق ہے، یعنی اپنی افکار اور خیالات کی نگہداشت کرو۔ اور پھر اسی طرح افکار اور خیالات کی نگہداشت کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہ رہا ہو۔ وہ انسان حقوق العباد کے تقاضے نبھا ہی نہیں سکتا جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ نہ اٹھتا ہو اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ نہ کرتا ہو۔ جن لوگوں کے درمیان
یا جس تہذیب میں، جس معاشرے میں حقوق العباد کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احساس کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر رحم کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، وہاں کا ماحول بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں سے رحم چھین لیا جاتا ہے، وہاں دنیا کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، نرمی کا معاملہ نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ایسے رحم فرما دیجئے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ انسانوں کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے شفقت اور محبت کا مادہ ہونا چاہیے، اور انسان تو ہوتا ہی انسانیت کی بنا پر ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے احساس اور روابط رکھتے ہیں، اور یہ صرف اس صورت میں نہیں ہوتا کہ دوسرا مہربان ہو تو آپ بھی مہربان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں اور یہاں تک کہ کفار کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں جنتی شخص کی صفت بتا دی گئی ہے کہ اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شبیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں، اس کا اسلام افضل ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کا ڈر، تقوی اور حسن اخلاق انسانوں کے لیے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ یعنی یہ ہمارے معاملات ہی ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اے اللہ، ہے ہمارے رب، ہمیں اپنا ایسا ڈر اور خشیت عطا فرما دیجئے جو ہمارے اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں آپ سے خلوت اور جلوت میں آپ کی خشیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دیں اور ہم سے دین کے کام لے لیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کی درستگی فرما دیں۔ اللہ تعالی ہمارے حقوق العباد میں جو کہیں کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہاں پہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔